الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سامعین محترم اور معزز ساتھیوں، پچھلے ہفتے میں نے صحابہ کرام کی فضیلت کے اوپر بیان کیا تھا کہ ہر صحابی جنتی ہے۔ ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تمام صحابہ کرام سے محبت تھی۔ ان کے جنتی ہونے کا پروانہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیا۔ ان کے تقوی کے اعلیٰ معیار پر ہونے کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیا۔ ہر صحابہ اپنی جگہ پر بہت معزز ہیں، لیکن ان میں سے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو ان میں بھی اعلیٰ اور افضل ہیں، یہ پوری امت مانتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی دوسرے صحابی کا نہیں ہے، جو حضرت عمر فاروق کا ان کے بعد ہے وہ کسی اور صحابی کا نہیں ہے، پھر جو حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا ہے پھر باقی صحابہ کا اس جیسا مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ یہ انبیاء میں بھی ہے یہ چیز کہ سارے انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان انبیاء میں جو ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے وہ دوسرے کسی اور پیغمبر کا نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کسی اور پیغمبر کا نہیں ہے۔ پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ ان 5 پیغمبر کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے اور بڑے پیغمبر کہا جاتا ہے، لیکن پیغمبر تو بہرحال سبھی ہیں، ایمان لانا سب پر ضروری ہے۔ تو صحابہ بھی سب ہیں، سب برحق ہیں، لیکن ان میں کچھ صحابہ کی جو تاریخ ہے وہ بہت اہم تاریخ ہے۔ چنانچہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، کبھی اس مہینے میں آپ حضرت عثمان غنی کی فضیلت کو سنیں گے، کیونکہ 18 ذی الحجہ جو گزر گیا، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی، اور جو آنے والا مہینہ ہے محرم کا، تو 29 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارا گیا، اور پھر 1 محرم الحرام کو شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیں گے حضرت عثمان غنی جو داماد رسول ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، تو وہیں دوسری طرف دیکھیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، جو ام المومنین ہے۔ اور وہیں تیسری طرف اگر دیکھیں گے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تینوں اپنی جگہ پر اسلام کے عظیم لیڈر اور عظیم رہنما ہیں۔ ہر ایک کی تاریخ بہت بڑی ہے اور ہر ایک کو ایک مختصر اوقات میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ان تینوں کی شہادت کی تاریخ پر غور کریں گے تو بہت ہی دردناک شہادت ہے، اور اگر ان تینوں کی اسلام کے لیے قربانی پر غور کریں گے تو ان تینوں کی بھی اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی ہے، جن کو بیان کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تو لیکن ہوتا کیا ہے، عام طور سے جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت ایک فرقے نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف انہی کی شہادت ہوئی ہے، باقی اسلام میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے لیے تینوں معظم ہیں، ہمارے لیے تینوں قابل احترام ہیں، اور ہمارے لیے تینوں سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اور ہمارے لیے تینوں کی شہادت کو بیان کرنا
ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور تینوں کی قربانی میں ہمارے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے سوچا کہ ان کی پوری تاریخ بیان کر دیا جائے، کیونکہ ان کے واقعے میں عبرت اور نصیحت بہت زیادہ ہے۔ شروع زمانے سے جب وہ اسلام لائے اور آخر تک اور ان کی خلافت کا جو زمانہ گزرا ہے، ان تمام زمانوں میں جو عبرت اور نصیحت ہمارے لیے ہے اور ہمارے لیے جو سبق ہے وہ کسی اور واقعے میں نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا جانتی ہے، کس طریقے سے ان کی بہادری مشہور تھی اس بات کو بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ مسلمان تو مسلمان کے جو علاوہ ہیں وہ بھی حضرت عمر فاروق کو جانتے ہیں اور ان کے انصاف کو جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا نام تھا عمر، اور آپ کا جو خاندان تھا وہ قریشی خاندان تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، وہ حضرت عمر فاروق کا بھی خاندان تھا۔ آپ کا خاندان اتنا بڑا خاندان تھا کہ سفیر جس کو کہا جاتا ہے، کسی ملک کا جو کوئی سفیر ہوتا ہے، تو قریش کو جب اپنا سفیر بنانا ہوتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کسی ایک کو چنتے تھے۔ یعنی قریش کا جب کسی سے لڑائی ہوتا تھا کسی دوسرے قبیلے سے، تو سفیر بنا کر اگر کسی کو بھیجتے تھے تو حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے سفیر بنا کر بھیجتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اونچے خاندان کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کا لقب تھا فاروق۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل کو جدا کر دینا۔ آپ کے اندر یہ صفت بہت نمایاں طور سے تھی اور جھلکتی تھی یہ صفت ہر موقع پر۔ چنانچہ ہر موقع پر آپ کا فیصلہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ حق الگ ہو جاتا تھا اور باطل الگ ہو جاتا تھا، سچ الگ ہو جاتا تھا اور جھوٹ الگ ہو جاتا تھا۔ ایسا واضح فیصلہ حضرت عمر فاروق فرماتے تھے، اور یہ نبی کے زمانے میں ان کے فیصلے ایسے ہوا کرتے تھے، اس لیے آپ کو لقب دیا گیا تھا فاروق کا۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ جب واقعہ فیل جو اللہ تعالیٰ نے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بیان کیا ہے، یعنی کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو کچھ لوگ آئے تھے، تو اس زمانے میں چونکہ تاریخ اسی سے بیان کی جاتی تھی، نبی کے زمانے میں جب تک یہ والا تاریخ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس واقعے کے 50 دن کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اور اس واقعے کے 13 سال کے بعد حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے۔ یعنی اگر آپ اندازہ لگائیں گے تو اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے 12 سال یا 12.5 سال کے بعد حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے۔ یعنی حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال چھوٹے تھے حضرت عمر فاروق۔ یہ آپ کی پیدائش امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیعاب میں بیان کیا ہے۔ آپ کا جسمانی اوصاف، یعنی آپ کیسے تھے، تو چونکہ ایک تاریخ کی کتاب امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس تاریخ کی کتاب کے اندر یہ بات آپ کے بارے میں آتی ہے کہ کان عمر بن الخطاب جسیمن طویلا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لمبے تھے، اور ایک بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ اتنے لمبے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ کسی سواری پر سوار ہے، اس قدر لمبے تھے، نمایاں نظر آتے تھے، الگ ہی شخصیت نظر آتی تھی جب چلتے تھے۔ جسیمن، مضبوط جسم کے مالک تھے، طاقتور آدمی تھے۔ اصلع شدید الصلع، آپ کے سر کے آگے کے حصے کے بال گرے ہوئے تھے۔ جیسے بہت سے لوگ کو آگے کے بال نہیں ہوتے نا، اس طریقے سے تھوڑا آگے کا حصہ جو ہے بال سے خالی تھا۔ یہ ابیض، گورے رنگ کے تھے۔ شدید حمرۃ العینین، آپ کی آنکھیں سرخ تھی، یعنی آنکھوں میں جو لکیریں ہوتی ہے وہ لکیریں سرخ تھی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ہے۔ فی عارضی خفۃ، آپ کے داڑھی کے بال ہلکے تھے، یعنی زیادہ گھنے داڑھی نہیں تھے، لیکن سبلتہ کثیرۃ الشعر، آپ کی مونچھیں گھنی تھی، مونچھ جو تھی وہ گھنی تھی لیکن داڑھی ہلکے تھے۔ فی اطرافہا صحبۃ، اور ان کی رنگت سرخ تھی۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں طاقت تھی،
جیسے عام طور سے آدمی کے دائیں ہاتھ میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، بائیں میں کم ہوتی ہے، اس لیے آدمی طاقتور کام دائیں ہاتھ سے زیادہ کرتا ہے. لیکن حضرت عمر فاروق کے دونوں ہاتھ میں برابر طاقت تھی اور دونوں ہاتھ سے برابر کام کر لیا کرتے تھے، کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسمانی اوصاف ہے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں، یعنی آپ اپنی زندگی میں شادیاں کتنی کی اور آپ کی اولادیں کتنی ہیں. چنانچہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کی سب سے پہلی شادی حضرت زینب بنت عثمان سے ہوئی، جو عثمان بن مظعون یعنی حضرت عثمان غنی کے علاوہ ایک دوسرے صحابی ہے، عثمان بن مظعون، ان سے بھی بہت سی حدیثیں مروی ہے، ان کی بہن تھی، ان سے نکاح ہوا پہلا. ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 اولادیں ہوئی. ایک کا نام عبد الرحمن رکھے جو عبد الرحمن بن عمر کے نام سے مشہور ہے. دوسرے کا نام عبداللہ رکھے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بہت زیادہ حدیث ہے، اور یہ ان صحابہ میں ہے جو بہت زیادہ حدیثوں کو نقل کرتے تھے. عبداللہ بن عمر بار بار آپ حدیثوں میں نام سنیں گے، اور یہ فقہائے صحابہ میں سے تھے، یعنی یہ مسائل بھی بیان کرتے تھے اور حدیث بھی بیان کرتے تھے، اور فن حدیث میں صحابہ میں ان کا بہت اونچا مقام تھا حضرت عبداللہ بن عمر کا. اور ایک بیٹی ان سے پیدا ہوئی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں چل کر زوجہ محترمہ بنی، یعنی ام المومنین کا لقب ان کو ملا. 3 اولاد ان سے ہوئی. پھر اس کے بعد دوسری شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم بنت حرول سے کی، جن کا نام ملیکہ بھی تھا. ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید رکھے اور ایک کا نام عبید اللہ. اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے ان کو طلاق دے دی تھی. تیسری بیوی ان کی جو تھی ان کا نام جمیلہ تھا. ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عاصم رکھے، اور یہ وہی عاصم ہے جن کے نسل سے عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. یہ وہ تھے کہ چاروں خلیفہ کے جانے کے بعد خلافت والی زندگی اگر کسی کے زمانے میں آئی ہے تو عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آئی ہے، جو بہت مشہور تابعین ہے، دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے بارے میں زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد چوتھی جو شادی ہوئی ہے وہ بہت اہم شادی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے. عام طور سے لوگ اس شادی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ چوتھی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام کلثوم بنت علی سے ہوئی. عام طور سے ہم عرب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو جانتے ہیں، لیکن ان کے صرف 2 بیٹوں کو جانتے ہیں، ایک حسن اور ایک حسین، اور انہی 2 کو زیادہ مشہور بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے حضرت فاطمہ سے ایک اور بیٹے پیدا ہوئے ہیں جن کا نام تھا محسن، لیکن چونکہ بچپن میں انتقال کر گئے اس لیے یہ زیادہ مشہور نہیں ہوئے. لیکن حضرت فاطمہ سے 2 بیٹی بھی پیدا ہوئی ہے جن کو عام طور سے لوگ جانتے نہیں ہیں. ایک کا نام انہوں نے زینب رکھا اور ایک کا نام حضرت علی نے ام کلثوم رکھا، جو کن کی بیٹی ہے؟ حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے حضرت ام کلثوم. یہی نواسی کی شادی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. اب یہاں پر تھوڑا غور کیجئے، اس کی میں دلیل دیتا ہوں. پہلے میں دلیل دے دوں کہ ام کلثوم کیا صحیح معنوں میں حضرت فاطمہ کی بیٹی تھی. چنانچہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ مال غنیمت میں بہت ساری چادریں آئیں حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں، تو چادر کے تقسیم کر رہے تھے تو ایک چادر بچ گئی. تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے حضرت عمر فاروق کے ارد گرد، انہوں نے کہا کہ آتی ھذا ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی عندک، کہ یہ ایک چادر جو بچ گئی ہے یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے پاس ہے، یعنی جو آپ کے ماتحت ہے، یعنی ام کلثوم کو. اور نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا ام کلثوم کا تو اسی دن ان کے بیٹے زید کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تو جنازہ سامنے رکھا گیا. حدیث میں آتا ہے
وضعت جنازۃ ام کلثوم بنت علی بن رعتی عمر بن الخطاب کہ ام کلثوم بنت علی کا جنازہ جو عمر ابن خطاب کی بیوی تھی ان کا جنازہ رکھا گیا. تو اس حدیث سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی تھی حضرت ام کلثوم جن کا نکاح کن سے ہوا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے. اس لحاظ سے اہل بیت میں سے حضرت عمر فاروق بھی ہو گئے اور ان سے پیدا ہوئے تھے. ایک کا نام تھا زید اور ایک کا نام تھا رقیہ, یعنی جو ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے یہ بھی ہوئے دور کے رشتے سے. اب دیکھو ایک طرف تو حضرت عمر فاروق کی بیٹی اللہ کے نبی کے نکاح میں تھی, اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے کیا ہو گئے؟ سسر ہو گئے. اور دوسری طرف جو داماد رسول حضرت علی ان کی بیٹی کن کے نکاح میں؟ حضرت عمر فاروق کے نکاح میں. اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق حضرت علی کے کیا ہو گئے؟ داماد ہو گئے. جب حضرت علی کے داماد حضرت عمر فاروق ہو گئے تو جو ایک فرقہ ہے جو اعتراض کرتا ہے, لیبل لگاتا ہے حضرت علی کا, لیبل لگاتا ہے حضرت فاطمہ کا, اور گالی کن کو دیتا ہے؟ حضرت عمر فاروق کو. بھائی اگر حضرت عمر فاروق کو آپ گالی دیتے ہو تو یہ گالی ڈائریکٹ حضرت فاطمہ کو بھی پڑتی ہے اور یہ گالی حضرت علی کو بھی پڑتی ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کن سے کرایا تھا؟ حضرت عمر فاروق سے کرایا تھا, جو صحیح سند کے ساتھ اور صحیح دلیل سے ثابت ہے. لہٰذا اس کو لوگ مشہور نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں آ جائے تو وہ تمام اعتراض کا جواب حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے نکاح کیا تھا ایک ام کلثوم سے جو بیٹی تھی حضرت علی کی, اور جو بیٹی تھی حضرت فاطمہ کی, جو بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی. ان کا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت عمر فاروق سے. اس کے بعد پانچواں نکاح حضرت عمر فاروق, یعنی یہ ایک وقت میں نکاح نہیں ہوا تھا, ایک وقت میں تو الگ الگ وقتوں میں نکاح ہوا تھا. پانچواں نکاح ہوا حضرت عاتقہ سے جن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام تھا ایاس. اور پھر چھٹا نکاح حضرت عمر فاروق کا ہوا ام حکیم بنت حارث سے جن سے غالباً ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام حضرت عمر فاروق نے رقیہ رکھا. اور دو باندی بھی تھی, اس زمانے میں باندی کا بھی دور تھا, تو دو اور باندی تھی جن سے دو اور اولاد ہوئی. یعنی اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق کے ماتحت 8 عورتیں گزری اور ان سے 12 اولادیں پیدا ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ کثیر الاولاد صحابیوں میں سے حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے. بہرحال یہ تو حضرت عمر فاروق نے جو نکاح کیے تھے اور جو ان سے اولادیں ہوئی تھی ان کی یہ تفصیل ہوئی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اس زمانے میں عام طور سے لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. ہاں زبان دانی پر ان کو غرور تھا, بولنا بہت اچھا آتا تھا, لیکن لکھنا پڑھنا وہ لوگ نہیں جانتے تھے. بہت کم لوگ تھے, روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی بنائے گئے تھے اس وقت میں 12 یا 13 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے. ان 12 یا 13 لوگوں میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو لکھنا جانتے تھے. ان کا ایک لمبا واقعہ ہے, اس واقعے میں بہت نصیحت بھی ہے, وہ واقعہ میں سنا دیتا ہوں کیونکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ مکمل تفصیل آ جائے حضرت عمر فاروق کے بارے میں. یہ واقعہ مسند بزار کے اندر ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہے, یعنی اس کی سند صحیح ہے اور صحیح واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق ہجرت کرنے کا ارادہ کیے تو آپ کے ساتھ 2 آدمی اور تھے. ایک کا نام تھا عیاش بن ابی ربیعہ اور ایک کا نام تھا ہشام بن ابی العاص. جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیے تو ہشام بن ابی العاص کو مکہ والے نے روک لیا, جانے نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کے ساتھ عیاش بن ربیعہ چلے گئے. جب وہ مدینہ پہنچ گئے تو ابو جہل نے یہ خیال کیا کہ بھائی اس طریقے سے سب ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے, پھر اپنے جو گروپ کے لوگ ہیں, چونکہ حضرت ابو عمر فاروق بھی انہی کے گروپ کے تھے جب اسلام نہیں لائے تھے, اور یہ عیاش بن ابی ربیعہ بھی انہی کے گروپ کے تھے, تو وہ بھی جب چلے جائیں گے تو اپنا گروپ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ابو جہل پہنچ گیا مدینہ. اب مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے یہ کہا عیاش بن ابی ربیعہ سے, حضرت عمر فاروق سے تو نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا
کہ یہ اسلام میں ایک دم پکے ہو چکے ہیں. عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا کہ تم نے جو اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا مکہ میں، تو وہ یہ نظر مانی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی بھی نہیں کرے گی، اپنے سر میں تیل بھی نہیں لگائے گی، اور وہ سائے میں بھی نہیں آئے گی جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے. جب یہ بات عیاش بن ابی ربیعہ سنے تو ان کا دل نرم ہو گیا اپنے ماں کے لیے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ زیادہ نرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دھوکہ دے رہے تم کو. ان یریدک القوم الا عن دینک فاحذرہم، یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دے، اسلام سے ہٹا دے، تم ان سے بچو. لیکن عیاش بن ابی ربیعہ نے کہا کہ میں کچھ مال بھی چھوڑ کر آیا ہوں مکہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کو بھی دیکھ لوں گا، اور جو مال میرا بچا ہوا ہے مکہ کے اندر وہ بھی لے کر آ جاؤں گا، چونکہ جلد بازی میں آ گیا تھا. حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اگر تم مال چھوڑ کر آئے ہو، اگر تم کو مال چاہیے تو یا عیاش، اے عیاش، انک لتعلم انی من اکثر قریش مالا، تمہیں معلوم ہے کہ میں قریش کا ایک مالدار آدمی ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق مالدار آدمیوں میں سے تھے قریش کے. فَلَكَ نِصْفُ مَالِي، میں تم کو اپنا آدھا مال دے دوں گا، تم مکہ مت جاؤ. وَلَا تَذْهَبُ مَعَهُمَا، ان دونوں کے ساتھ، ابو جہل اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی تھے، ان دونوں کے ساتھ مکہ مت جانا، کیونکہ اگر تم مکہ چلے گئے تو اسلام سے پھر جاؤ گے. کیونکہ اس وقت میں ہجرت علامت تھی ایمان اور کفر کی، ابھی علامت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا یہ اسلام اور کفر کی علامت تھی. تو حضرت عمر فاروق نے سمجھایا، پھر بھی وہ نہیں مانے اور آ گئے مکہ ابو جہل کے ساتھ. تو حضرت عمر فاروق اپنے دل میں کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، حالانکہ اللہ نے ان کے لیے راستہ کھول دیا تھا ہجرت کا، مدینہ پہنچ گئے تھے، ان کو سپورٹ مل رہا تھا عمر فاروق کا، لیکن اس کے باوجود وہ ابو جہل کے ساتھ آ کر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جو آدمی اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، اللہ نہ اس سے فرض کو قبول کریں گے، نہ نفل کو قبول کریں گے، اور آئندہ نہ اللہ اس کی توبہ قبول کریں گے. یہ بات عمر فاروق کہا کرتے تھے اپنے دل کے اندر، اور یہی بات یہ لوگ بھی کہا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ غلطی ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ تو توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، اب دوبارہ سے مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ بات چلی رہی تھی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے نبی پر ایک آیت اتری سورہ زمر کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. ان اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ تم اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، کہ تم اس راستے کی پیروی کرو جو سب سے بہترین راستہ ہے، یعنی دین اسلام، جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر اترا ہے، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس عذاب کا تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ آیت اتری قرآن کریم کے اندر. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پھر مجھے اپنی غلطی کا فوراً احساس ہوا. فَكَتَبْتُهَا فِي صَحِيفَةٍ، میں اس آیت کو ایک صحیفے میں لکھا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق لکھنا جانتے تھے. وَبَعَثْتُ بِهَا إِلَىٰ ہشام بن ابی ربیعہ، اور میں اس صحیفے کو لکھ کر فوراً مکہ بھیجا ہشام بن ابی ربیعہ کے پاس کہ دیکھو یہ آیت اتری ہے، ابھی بھی لوٹنے کا موقع ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس واقعے سے چند باتیں ملتی ہے، چند نصیحتیں ہمیں ملتی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق کی اس واقعے سے یہ سبق ملا
کہ حضرت عمر فاروق کے قریش کے مالدار لوگوں میں سے تھے، ایسے ویسے لوگوں میں سے نہیں تھے، اونچے خاندان کے تھے اور تجارت کرنے والے لوگوں میں سے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اب پیسوں کے اعتبار سے بہت مالدار آدمیوں میں سے تھے۔ اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق ان تمام مال و دولت کو چھوڑ کر کہاں کی ہجرت کیے تھے اور مدینہ چلے گئے تھے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو اس زمانے میں لوگ اتنا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس نہ لکھنے پڑھنے کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تبھی تو اس آیت کو لکھ کر ایک صحیفے میں مکہ بھیجے تھے۔ اور تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمر فاروق کے اس سوچ کے بارے میں یہ آیت اتری، جس آیت میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت اور نصیحت ہے۔ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک گنہگار بندے، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ چوری کرنے والا ہو، اور چوری کرتے کرتے، زنا کرتے کرتے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، پوری جوانی اگر گزر گئی کسی کی، اللہ اس شخص کو بھی کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس مت ہو۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میرا تو کام ہی یہی ہے کہ کوئی گنہگار بندہ میرے دروازے پر آئے، میرے دروازے پر دستک دے، وہ روئے میرے سامنے اور میرے سامنے گر گرا کر دعا کرے، اے اللہ بس بہت گناہ ہو گیا، میں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، میں بہت بڑا زناکار تھا، میں شرابی تھا، میں سود کھانے والا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے، میں اسی وقت اس کے تمام بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ اس نے پہلے یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے اس واقعے سے سبق دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، آؤ تو میرے دروازے پر، تھوڑا جھک کر تو دیکھو، اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھو، ایسا آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا کہ قیامت کے دن فرشتوں کو بھی ان گناہوں کا علم نہیں ہو پائے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تو بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا کہا، ایک سبق دیا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہیں اگر تم دور چلے گئے اپنے پروردگار سے، اگر اپنے پروردگار کو تم بھول چکے ہو، اس پروردگار کو جس نے تمہیں پیدا کیا، جو کریم ذات ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے تمام نعمتوں سے تم کو نوازا، اگر تم اسے بھول چکے ہو، پھر اچانک تمہارے دل میں احساس ہوا کہ نہیں، اس پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ کہتے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آ جاؤ اپنے پروردگار کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، جھک جاؤ اپنے رب کے سامنے، من قبل ان یاتیکم العذاب، لیکن یہ بھی یاد رکھو عذاب کے آنے سے پہلے پہلے، توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے، یا یہ سمجھ لو تمہاری اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، تمہاری اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے یہ توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے۔ اگر اس وقت سے پہلے پہلے آ جاؤ گے تو تم اپنے پروردگار کو غفور پاؤ گے، رحیم پاؤ گے، لیکن اگر یہ وقت ختم ہو گیا، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، مرنے کے بعد اب تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، مرنے کے بعد اللہ پھر جبار ہیں، قہار ہیں، رحمان اور رحیم نہیں ہے۔ اگر تم نے بہت گناہ کیا اور توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، میں نے اپنی جانب سے اس کائنات کے اندر میں نے بہت بہترین طریقہ اتارا ہے، جس طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا، جس دین سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا، جس مذہب سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہو سکتا، اور یہ دلائل کی روشنی میں ہے کہ سب سے بہترین مذہب جس کو میں نے اتارا ہے، تم اس کی پیروی کر لو، تم اس کے پیچھے چلنے لگ جاؤ۔ کیوں؟ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، قبل اس کے کہ اچانک موت آ جائے، قبل اس کے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، قبل اس کے کہ ٹرین کا حادثہ ہو جائے تم مر جاؤ، قبل اس کے کہ اچانک ہارٹ اٹیک آ جائے اور تم مر جاؤ، قبل اس کے کہ تمہاری کوئی اعضاء خراب اور برباد ہو جائے اور تمہیں توبہ کا موقع نہ ملے۔ اللہ کہتے اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس دین کی پیروی کر لو،
لیکن اگر اب نہیں کرو گے ثم انتم لا تشعرون، تم کو میں ایسے طریقے سے اپنی طرف بلا لوں گا کہ تم کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ انسان کی جب موت آتی ہے تو بول کر موت نہیں آتی ہے۔ بہت سے صحت مند لوگ ہوتے ہیں جو اچانک مر جاتے ہیں، اب بہت سے بیمار لوگ ہوتے ہیں جن کی بہت لمبی گزرتی چلی جاتی عمر، گزر رہی ہے لیکن پھر بھی موت نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں ہمیں ملی، اور یہ ملا کہ اللہ بہت رحمان رحیم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وقت کے آنے سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔